ایسے ماحول اور ان سب رویوں کے باوجود امی اتنی اچھی تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک طرف والد صاحب کا یہ رویہ امی کے ساتھ، اور پھوپھی جان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ کتنی تیز ترار اور ظالم و جابر عورت تھی۔ اور ہماری امی ایسی تھیں، اپنے خرچے میں سے بھی گنجائش نکال کر پھوپھی جو دوسری وہاں ہمارے پاس نہیں تھی، ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، ان کے لیے چیزیں بھجواتی رہتی یا خود دے کر آ جاتی ان کو اور ان کے بچوں کو۔ پھوپھو جب ایبراڈ سے پاکستان آ گئیں، ان کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، تو امی اس طرح سے ان کی ہیلپ کرتی۔ یہ وہ تربیت تھی جو ان تمام حالات میں رہتے ہوئے ہم بہن بھائیوں کی ہو رہی تھی۔ اس کو کیا نام دوں کہ یہ تربیت تھی یا حالات کو ہم آبزرو کرتے ہوئے اپنے اندر جو ہمارے جذبات کی کیفیات تھیں یا وہ ہماری عادتیں بن رہی تھیں، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ وہ عمر ایسی نہیں تھی جب انسان کو اتنا کچھ سمجھ آ جائے۔ میں اس کو کیا نام دوں، تربیت یا وہ 3 طرح کے رویے والی شخصیات تیار ہو رہی تھیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نہ جانے کیا رول ادا کرنے تھے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے پھوپھو ہمارے گھر آ گئی، اور اس کے باوجود بھی حیرت کی بات تو یہ تھی میرے لیے کہ امی اتنا اچھا کرتی اور اس کے باوجود بھی ان کے رویے، بات بات پر ان کا رویہ اس طرح ہوتا، روب ڈالنے والا، ڈانٹنے والا، کہ حیرت اس چیز پر زیادہ تھی کہ جب ایک سائڈ سے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جائے اور آپ اس کا عوض دینا تو دور کی بات، آپ اپنے رول کو ہی صحیح نہیں کر سکتے۔ خیر کچھ ٹائم کے بعد پھوپھو چلی گئیں تو کچھ لگے کہ حالات میں بہتری آ رہی ہے، کیونکہ اب کسی معاملے میں کوئی انٹرفیئر کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اس بات کو کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، تھوڑا ہی ٹائم گزرا کہ دوسری پھوپھو جہاں رہتی تھیں انہوں نے وہاں سے ان کو کہا کہ یہ جگہ خالی کریں، اور وہ وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر ابھی نکلی نہیں تھی کہ دادا اس پر پریشان تھے کہ انہیں نکال دیا ہے وہاں سے، تو اب یہ کیسے کریں گے گزارا یا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات تو ان کی اپنی طبیعتوں کی وجہ سے بہتر بالکل بھی نہیں تھے۔ تو بہرحال امی نے پھر وہی سیکریفائس کیا، امی نے پھر وہی اپنی طبیعت کے ایسا ہونے جس میں مطلب طبیعت ان کی اس طرح کی تھی کہ بہت حساس تھی اور دوسرے کی پریشانی سے پریشان ہو جاتی تھی، لیکن حساس انسان جب بے حصوں میں آ جائے تو سوچو اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال امی پھر لے کر آ گئی پھوپھو کو اپنے گھر، یہ والی دوسری پھوپھو کو، اور پھوپھو ہمارے گھر۔ یہ وقت کیسے گزرا یہ تو اس سے بھی اذیت ناک۔ یہ پھوپھو انتہائی طبیعت کی تیز تھیں، یہاں تک کہ ان کے بچوں میں بھی وہی چیزیں آتی چلی گئیں کہ وہ بھی انتہائی بدتمیز، منہ زور اور بری بات کہنے سے بھی نہ جھجکتے اور پھوپھو مارنے تک آ جاتی۔ پھوپھو کے بچے امی کو گالیاں تک دینے سے باز نہ آتے، کیونکہ ان کے سامنے تو ان کی رول ماڈل ان کی ماں تھی، جو اس طریقے سے دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا اور اس طریقے سے دوسروں کو ذلیل کرنا ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ان حالات کو دیکھ کر، ان رویوں سے جنگ کرتے کرتے ہم بہن بھائیوں کے رویوں میں بھی تھوڑی سختی آ گئی تھی، اور والد صاحب کی لاپرواہی نے بچوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ والد صاحب کا رویہ والدہ کے ساتھ بالکل ہی بیلنس نہیں تھا، نہ بیلنسنگ وہ رکھتے تھے، نہ شاید انہیں پتہ تھا یا کوئی اہمیت نہیں تھی، کچھ تو تھا۔ نہ جانے کون کون سا واقعہ نہیں ذہن کی سکرین پر چل رہا۔ وہ دن بہت تکلیف دہ تھا جب چچی نے ایک سویٹر بنا اور کہنے لگی میں نے یہی کرسی پر ہی رکھا تھا، نہ جانے کہاں گیا۔ امی کی ہر چیز
ہر الماری کی تلاشی لی گئی۔ چچی جان ساتھ ساتھ شامل تھیں اور پھوپھی بھی ساتھ ساتھ شامل تھی۔ بہرحال وہ سویٹر کو نہیں ملنا تھا اور نہیں ملا۔ شک تو ہر چیز کا امی پر ہوتا، لیکن پھر بھی باوجود اتنا ڈھونڈنے کے نہیں ملا۔ تو یہ سویٹر کا ایسا معمہ نکلا۔ دیکھو زندگی کیا کیا کچھ دکھاتی ہے انسان کو، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسانوں کے رویے ہی انسانوں کی زندگی ان پر تنگ کر دیتے ہیں۔ چچی اسلام آباد شفٹ ہو گئیں کیونکہ چچا انہیں لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ بہرحال وہ ہمارے گھر سے چچا کے ساتھ اپنے گھر شفٹ ہو گئی، یعنی یہاں سے چلی گئی۔ اور ان کی ایک الماری کے یعنی 4 سالوں بعد جب ان کی ایک الماری اتفاقیہ کسی کام کے لیے کسی چیز کے لیے کھلی تو وہ کھل نہیں رہی تھی۔ جب زور لگا کر کھول کر دیکھا تو اس کے اینڈ میں وہی سویٹر جو نہیں مل رہا تھا، جس کے بارے میں امی پہ شک کیا جا رہا تھا، وہ سویٹر چچی کی اس الماری سے نکلا جو 4 سال سے بند پڑی تھی ہمارے ہی گھر میں۔ تو یوں 4 سال والا وہ تلخ ترین واقعہ پھر آنکھوں کے سامنے ویسے ہی آ گیا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہاتھ کے وار کی سختی تو شاید انسان بھول جاتا ہے، لیکن زبان کے خنجر آپ کی باڈی کے تمام آرگن کو درد کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں۔ ہم نے جو بھی تعلیم حاصل کی اپنی والدہ کی وجہ سے۔ والد صاحب کبھی ہمارے اسکول نہ آئے۔ وہ بہت محنتی عورت تھیں۔ چچا نے تو 4 سال اکٹھے گھر میں رہنے کے بعد نکلنے کی اور اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ چچی اور امی کی آپس میں کبھی لڑائی نہ ہوئی، لیکن یہ ضرور چچی کہتی تھی کہ 4 سال میں نے سولی پر گزارے ہیں جو اکٹھے رہی۔ فرق صرف اتنا تھا، چچا جو چچی کے شوہر تھے انہوں نے اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور اپنی ذمہ داری سمجھا۔ پھوپھو نسیمہ جن کے حالات خراب تھے وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئیں، اور اللہ اللہ کر کے دوسری جو پھوپھو ہمارے پاس 4 سال سے رہ رہی تھیں وہ بھی اس طریقے سے اپنے گھر چلی گئیں کہ جب ان کے بچے امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے، گند زبانی کرتے، تو ایک دن پھر ہم بھی ان کے آگے جواب دینے کے لیے پھوپھو کے بھائی بھی اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اب یہ بچے بھی نہیں سنیں گے اپنی ماں کے خلاف اور یہ زیادتی ہوتی نہ دیکھیں گے، تو پھوپھو بھی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ تو سکھ کا سانس آیا، کیونکہ جب ایسے حالات میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کبھی والد کو دیکھتے ہیں اور کبھی والدہ کو، لیکن سینسٹیو اتنے ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کی طرف زیادہ جھکتے ہیں، کیونکہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن والد صاحب کو تو جیسے امی کی تکلیف سے کوئی سروکار ہی نہ تھا، یا شاید امی کو بیاہ کر ہی اس لیے لائے تھے کہ وہ پورے گھر کی خدمت کریں اور وہ ان کو باتیں سنانے میں اپنی بہادری دکھائیں۔ اس طرح فل ٹائم گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا۔ لیکن پھوپھو کے جانے کے بعد دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ دادا جو ایک شفیق ہستی، ان کے جانے کا بہت دکھ ہوا، اور زندگی میں جیسے دادا کے جانے کے بعد صبر آ گیا، اور کچھ پھوپھو کے جانے سے، ان کے بچوں کے جانے سے گھر میں جو ہم نے ٹائم ان کے جانے کے بعد گزارا، 7-8 سال ہم نے اپنے والد اور والدہ اور بہن بھائیوں نے، یعنی ہماری ہی فیملی تھی،
جو ہم 7-8 سال جو گزارے ہیں اس سے زیادہ گولڈن پیریڈ زندگی میں نہیں آیا. لگا جیسے اتنا خوبصورت وقت ہو گیا کہ صبح و شام وہی پریشانی، وہی دل شکن باتیں، وہی تذلیل، یہ سب چیزوں سے ہمیں ایسے لگا جیسے ہم دوسری دنیا میں آ گئے. اور پھر ہم لوگ اپنی پڑھائیوں میں، بھائی اپنی پڑھائیوں میں، اور والدین اپنے بچوں کی فکروں میں، یعنی امی زیادہ. اور امی حالات کچھ ایسے بھی تھے کہ امی کو ساتھ محنت کرنی پڑتی، لیکن امی کبھی سے گھبرائی نہیں تھی، اور میں امی کے ساتھ محنت کرتی، اور امی مجھے ہی بتاتی جو بھی کام، جو بھی بات ہوتی کہ بھی یہ چیز فلاں کو دیا اور اس سے اتنے پیسے ملیں گے تو اس کی اجرت تو تم چپ کر کے مجھے دے دینا. اور امی خرچے پوری کرتی رہی، اور نہ کبھی کسی سے شکوہ کیا، نہ کچھ، اور نہ کبھی ادھر ادھر بیٹھ کے. امی کی عادت تھی کہ وہ کوئی باتیں کرتی. تو اس طرح چلتے چلتے اس دوران وہ وقت آیا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دلہن لانے کے خواب سجانے لگے. تو یوں بڑے ذوق و شوق سے بھائی کی شادی کے انتظامات ہونے لگے. اور وہ کتنا خوشی کا دن تھا جب بھابھی گھر آ گئی. ہم سب بہن بھائی اور بھابھی ایک ہی گھر میں تھے. وقت گزرنا شروع ہو گیا. یہاں پھر بھی برابری والا ہی ماحول تھا. نوک جھونک بھی ہو جاتی، کبھی بھابھی کی زیادتی ہوتی تو کبھی ہم سے زیادتی ہو جاتی، کیونکہ جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے، سچ پوچھو تو ہم بھی کسی سے کم نہ تھے. ہم بھی کوئی بھابھی کی امی نے بہت لاڈ اٹھائے، لیکن ہم پھر بھی بھابھی کے ساتھ اگر لاڈ امی کرتی تھیں اور ہم بھی بہت اچھے سے رہتے تھے، لیکن اتنے ہم بھی وہ نہیں تھے، کم تھے. بعض دفعہ باتوں کے جواب بھی دے دینے بھابھی کو بھی، اور بھابھی سے ناراضگی بھی ہو جاتی، لیکن پھر وہی ایک معمول کے مطابق عام گھروں کی طرح پھر ویسے ہو جاتے. لیکن امی نے بہت لاڈ کیے بھابھی کے ساتھ. امی جتنا امی احتیاط کرتی، ہم بھابھی کی کوئی چیز استعمال کرتے وقت بالکل نہ ڈرتے، اور اسی طرح ہم استعمال کرتے کہ جیسے وہ ہماری اپنی چیز ہے. بھابھی بھی کبھی بول دیتی اور کبھی نہ بولتی. یوں زندگی نارمل روٹین پر چلنا شروع ہو گئی، اور وقت اس طرح گزر رہا تھا. کبھی خوش ہونا ہنس کر، کبھی کوئی اگر ابو جی کے رویے سے کوئی ٹینشن آنی بھی تو وہ اس کو اس طرح نہ اس طریقے سے فیل کرنا جو پھوپھیوں کے ہوتے ہوئے یا اس وقت ہوتے ہوئے زیادہ ذلت محسوس ہونی، یا اس طرح نہیں. وہ جلدی اس معاملے کو درگزر ہو جانا، وہ اور اس معاملے کو زیادہ سینسیٹیوٹی سے نہ لینا. کچھ ایسا معمول چل رہا تھا، اور گھر ایک نارمل گھر کی طرح چل رہا تھا. تو جناب آ گیا وہ وقت. اب ہمارے رشتے کی بھی امی کو فکر ہوئی کہ اب وقت ہو رہا ہے زیادہ، تو اب ہمارا یعنی شانوں کا رشتہ بھی اب دیکھنے کی باری آ گئی، اور شانوں کے رشتے بھی دیکھے جانے لگے. اب میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گی.